اس آیت میں جو ہے یہاں بھی توبہ کا طریقہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے بچڑے کو کیا کی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے ہوش آیا اور انہیں وہ کیا ہوئے، نادم ہوئے، ندامت ہوئے اور اپنی گمراہی کا یقین کر کے انہوں نے کیا کیا، توبہ استغفار وہ کرنے لگے۔ تب انہیں حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تم آپس میں کیا کرو، حکم فرمایا ہے کہ تم آپس میں قتل کرو، قتل کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کیا کی، قبول کی۔ یعنی یہ نہیں کہ قاتل اور مقتول، یعنی قتل کرنے والا اور جو قاتل ہوا ہے وہ دونوں ان کو دونوں کو کیا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اپنے خالق سے، اپنے رب سے توبہ کرو، تو اس سے بڑھ کر دیکھیں ظلم کیا ہوگا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور تم جو ہے وہ غیروں کی عبادت کر رہے ہو۔ تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں خداوندی سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی ہے انہیں بٹھا دیا اور دوسرے لوگ جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، جن لوگوں نے پوجا نہیں کی تھی ان کو کھڑا کیا اور قتل کہا کہ تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو۔ تو قدرتی طور پر یہ اندھیرا چھایا ہوا تھا، جب وہ اندھیرا ہٹا تو وہ انہیں روک دیا گیا کہ اب یہ قتل و غارت بند کر دو۔ جب شمار کیا تو معلوم ہوا کہ 70,000 آدمی کیا ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں اور ساری کی ساری قوم کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوئی۔ تو یہ ایک جو ہے بہت سخت فرمان تھا اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ان لوگوں نے اس کو پورا کیا اور اپنے اور غیروں میں انہوں نے فرق نہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انہیں بخش دیا گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب بس کرو، مقتول کو کیا ہوا ہے، شہید کا اجر دیا گیا ہے، اور قاتل کی اور باقی جو لوگ تھے ان تمام لوگوں کی توبہ کیا ہو گئی ہے، قبول فرمائی گئی ہے اور انہیں جہاد کا ثواب دیا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب اس طرح اپنی قوم کو قتل و غارت کرتے دیکھا تو انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدایا اب تو بنی اسرائیل جس طرح یہ قتل و غارت کر رہے ہیں یہ مٹ جائیں گے۔ تو چنانچہ انہیں معاف فرما دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ السلام مقتولوں کا غم نہ کرو، وہ ہمارے پاس شہیدوں کے درجے میں ہیں، وہ یہاں زندہ ہیں اور روزیاں پا رہے ہیں، ان کو رزق دیے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ اپنی اور اپنے قوم کو جو ہے ان لوگوں کو صبر آیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کی گریہ زاری ان کی موقوف ہوئی، ان کی بند ہو گئی۔ تو تلواریں، نیزیں، چھریاں سب چلنی جو ہے وہ بند ہو گئیں، آپس میں باپ بیٹے، بھائیاں اور بھائیوں میں قتل اور خون کیا ہو گیا، بند ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توبہ قبول کرنے اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی توبہ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔